قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ذی قعدہ کی آج 20 تاریخ ہے اور کل سے آخری عشرہ شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے میں خصوصاً جو پہلا عشرہ ہے، یہ پہلا عشرہ، اس میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسی عبادات ہیں جو ہم پر لازم ہیں، جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے مواقع رکھے ہیں کہ وہ بندے چاہیں تو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے اللہ کو راضی کر لے اور اپنے اعمال میں اضافہ کر لے۔ جس طرح رمضان المبارک کا موقع ہوتا ہے، شب برات کا موقع ہوتا ہے، لیلۃ القدر کا موقع ہوتا ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے کو بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اعمال کو بڑھانے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع عطا فرمایا۔ اس میں روزوں کی صورت میں انسان بہت سے اعمال کما لیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے۔ وہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور حج کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے اعمال کا ایک بڑا وسیع ذخیرہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے مہینے میں موقع عطا فرمایا قربانی کی صورت میں، کہ وہ قربانی کا عمل بجا لا کر وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ حج پر جانے والے جن کو اللہ نے وسائل عطا فرمائے وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو پیچھے رہ گئے وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں، درجات کو بڑھا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے دنیا اور آخرت کو سرخرو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے قربانی کا عمل اللہ نے لازم فرمایا۔ ہر صاحب نصاب اللہ نے جسے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال عطا فرمایا، نقدی عطا فرما دی، مال تجارت عطا فرما رکھا ہے، یا سونا ہے اس کے بقدر، یا چاندی ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس پر قربانی کو لازم اور فرض قرار دیا، اور قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کو موقع عطا فرمایا کہ وہ قربانی کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی خطاؤں کو معاف کروا لے اور اپنے اعمال میں، درجات میں، نیکیوں میں، ثواب میں اضافہ کر لے۔ لہذا قربانی اگلے مہینے میں جو ہم پر آ رہی ہے، اس کے لیے ہمیں خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ابھی سے تیاری شروع کرنی چاہیے۔ جانور خریدنے کی تیاری، بہتر سے بہتر جانور خریدیں، کیونکہ یہ قربانی کا عمل اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ عید کے دن، یعنی عید کے جو 3 دن ہیں، عید کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ پہلے، دوسرے، تیسرے دن میں جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے، ان اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو جو سب سے محبوب عمل ہے، اللہ جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں، فرمایا وہ جانور کا خون بہانا، یعنی قربانی کرنا ہے۔ یہ قربانی کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کی قربانی اس کے نامہ اعمال کی صورت میں پیش کی جائے گی۔ یہاں تک کہ قربانی کا گوشت تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن کتنی چیزیں جو پھینک دیتے ہیں، جانور کے سینگ پھینک دیے جاتے ہیں، اس کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں، اس کے بال پھینک دیے جاتے ہیں، اس کی اوجڑی پھینک دی جاتی ہے، مختلف اشیاء جو ہمارے استعمال میں نہیں ان کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن جب یہ قربانی پیش کی جائے گی تو فرمایا نامہ اعمال میں اس کے بال، اس کے کھر، اس کے سینگ، اس کی اوجڑی، اس کے اضافی وہ چیزیں جن کو ہم نے پھینک دیا، وہ بھی نامہ اعمال میں رکھ کر تولی جائیں گی۔ قربانی
کہ جانور کی ایک چیز کو بھی خالی نہیں رکھا جائے گا، ضائع نہیں جانے دیا جائے گا۔ دنیا میں تو ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ان چیزوں کی، لیکن فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ترازو سجا ہوا ہوگا اور اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، ہر انسان کی نیکیوں کو گنا جا رہا ہوگا، تولا جا رہا ہوگا، اس وقت اس کی نیکیوں کے پلڑے میں اس کی قربانی کا گوشت لا کر رکھا جائے گا، اس کے بال، اس کے کھر اور اس کے سینگ اور اس کی علائشیں جو ہم پھینک دیتے ہیں اور اس کی وہ اوجڑی جو ہم پھینک دیتے ہیں، وہ سب لا کر رکھا جائے گا اور اس کے ترازو میں وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہم قربانی کریں گے، یہ قربانی نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ، اعمال میں اضافے کا ذریعہ، بلکہ کل قیامت کے دن بھی جب نمائے اعمال پرکھے جا رہے ہوں گے، ترازو سجا ہوا ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جا رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کو اور ایک ایک بدی کو گنا جا رہا ہوگا، اس وقت بھی یہ قربانی کا عمل، بلکہ قربانی کے جانور کی ایک ایک چیز ہمارے کام آ رہی ہوگی، ہمارے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اس قربانی کے عمل کو ہلکا نہ لیا کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے انسان بیچارہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اعمال تو ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جا سکے، اس وقت ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی، اس وقت یہ قربانی کا عمل اور یہ قربانی کی اضافی چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اپنے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کیا کرو، فربا جانور کا انتظام کرو، پہلے سے جانور لو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اپنے جانور کو جاندار کرو۔ اور پھر فرمایا اس لیے کہ تمہارا یہ قربانی کا جو جانور ہے یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنے گا، پل صراط پر تمہیں اپنے اوپر سوار کر کے وہاں سے گزار دے گا۔ تمہارا جتنا فربا جانور ہوگا، مضبوط جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو گے، اتنی ہی جلدی یہ جانور تمہیں پل صراط پر سے پار کروائے گا۔ اور سب سے زیادہ نازک اور مشکل مرحلہ قیامت کے دن کا یہ پل صراط کا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں یہ پل صراط، یہ پل کوئی عام پل نہیں ہے کہ جو پانی پر بنا دیا جاتا ہے، خدا نخواستہ انسان گر جائے تو نیچے پانی ہے، تیر سکتا ہے، بچنے کی اور ہزار تدبیریں ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن جو پل بنایا جائے گا جسے پل صراط کہا گیا، وہ جہنم کے اوپر بنایا گیا۔ وہ جہنم کے اندر جہاں دہتے انگارے، آگ کے شعلے، ہزار قسم کے سانپ، بچھو اور زہریلے ناگ اور مختلف قسموں کی انسان کے لیے تکلیف دہ چیزیں جس جہنم میں ہیں، اس جہنم کے اوپر فرمایا قیامت کے دن پل کو سجایا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اس پل پر سے ہر انسان نے گزر کر جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان سمجھے کہ میں یہ راستہ اختیار نہ کروں، میں متبادل کسی اور راستے سے آگے بڑھ جاؤں۔ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، ہر انسان نے پل صراط پر سے گزر کر جانا ہے۔ اب جس کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہوگا، جن کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی اور اچھے اعمال ان کے پاس مضبوط ہوں گے، تو فرمایا کہ یہ اچھے اعمال بجلی کی مانند وہاں سے اپنے اس انسان کو لے کر گزر جائیں گے۔ انسان فوراً گزر جائے گا، پل صراط پر سے گزرنے کے بعد پھر وہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور پھر اللہ کی رضا ملے گی۔ لیکن اگر اعمال کا ذخیرہ نہیں ہوگا، انسان کے پاس اعمال کم ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ پل صراط ہے جو انتہائی نازک موقع، نازک مرحلہ ہے۔ اعمال کی کمزوری کی وجہ سے پل صراط پر سے انسان نیچے گرے گا اور نیچے پھر جہنم ہے، جہنم کے دہکتے انگارے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پل صراط کی تمہاری سواری بنے گا۔ تمہارے اعمال کمزور، دوسری نیکیوں میں کمی، لیکن تم نے چونکہ ہر قربانی کے موقع پر خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کی، فربا جانور قربان کیا، اچھے سے اچھا، جس طرح دنیا کے معاملات کے لیے ہم بہتر سے بہتر کا انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے جو قربانی کی وہ بہتر سے بہتر ہم نے تلاش کی، اچھے سے اچھا جانور خریدا، تو فرمایا کہ یہ تمہاری جو قربانی ہے یہ تمہاری پل صراط پر سواری بن جائے گی اور تمہیں پار کرا دے گی۔ اس وقت اس قربانی کی قدر ہمیں ہوگی۔
उस वक्त इंसान ख्याल करेगा काश मैं जिंदगी के अपने तमाम असासे बेच कर बेहतर से बेहतर कुर्बानी का अमल कर रहा होता, अच्छे से अच्छा जानवर करता। तो इस नाजुक मौके पर ये खुश नसीब लोग हैं जो कुर्बानी के जरिए से माशाअल्लाह पुलफरात को पार कर रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई फरबा जानवर लो, अपने जानवर को खूब खुला खिला पिलाकर मोटा ताजा किया करो, इसके जरिए तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, अल्लाह की रजा मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बकदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को नेकी अता फरमाता है। अब जानवर के जिस्मों पर कितने बाल हैं वो गिनना मुमकिन नहीं है, तो अनगिनत नेकियों के लिए फरमाया गया जिसका कोई शुमार नहीं। कुर्बानी करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर हिसाब किताब के नेकियां अता फरमाएंगे, उनका कोई शुमार मुमकिन नहीं। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इखलास के साथ जो कुर्बानी करता है और अपने जानवर को कुर्बान करता है, उसके जानवर का खून का पहला कतरा अभी जमीन पर गिरता नहीं है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेते हैं, शर्त कबूलियत अता फरमा देते हैं कि ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। इतना तेज अमल कि जानवर का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेते हैं। ये कुर्बानी का अमल ऐसा अमल और अल्लाह का पसंदीदा अमल है, और जिस अमल की जितनी ज्यादा फजीलत होती है, जिस अमल को अल्लाह के यहाँ जितना ज्यादा महबूब और पसंदीदा करार दिया जाता है, उतने ही उस अमल की नजाकत भी होती है, उतने ही उस अमल के न करने की वजह से वबाल भी है, वाइड भी है, नाराजगी भी है। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि जिनकी इस्तेदाद हो वो साहिब निसाब भी हों, कुर्बानी कर सकते हो, अल्लाह ने उन्हें नवाज रखा है, लेकिन बुखल की वजह से, माल की मोहब्बत में वो कुर्बानी नहीं करते। कुर्बानी न करने वाला ऐसा मुसलमान, उसे कह दो कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। कौन फरमा रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन। कौन नबी जो हर एक को अपने करीब किया करते हैं, जो सबको अपनी रहमत के साए में ढांपने वाले, वो रहमतुल लिल आलमीन नबी। लेकिन कुर्बानी जो नहीं कर रहा, साहिब हैसियत होने के बावजूद, साहिब निसाब होने के बावजूद वो कुर्बानी नहीं कर रहा, फरमाया कि उसे कह दो कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके, ईदगाह के करीब भी सी ना गुजरे। ईदगाह में आना और हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे ईद की नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, इतनी सख्त वईद इरशाद फरमाई। इसलिए इस कुर्बानी के अमल को पूरे इखलास के साथ, खुश दिली के साथ और जज्बा ईमानी के साथ हम बजा लाएं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी जो उनके अल्लाह के रास्ते में माल कुर्बान किया जाता है, अल्लाह ताला रखते नहीं है, कई गुना बढ़ाकर तो अल्लाह ताला दुनिया में अता फरमाते हैं, और आखिरत में क्या कुछ मिलेगा उसका तो कोई हिसाब और किताब नहीं है। तो कभी भी ये बात दिल में ना आए, शैतान ये बात दिल में डालता है कि इतना पैसा इसमें लग जाएगा, या फिर ये है कि ठीक है एक कुर्बानी कर लें, जबकि घर में बालिग अफराद काफी होते हैं, साहिब हैसियत भी होते हैं। तो कभी भी शैतान की बातों में ना आए, बस ये देखें कि ये अल्लाह का हुक्म है, और ये माल भी अल्लाह ही का दिया हुआ है, और अल्लाह ही हमारे रिज़्क़ का जामिन है, अल्लाह ही के हुक्म को पूरा करना है, अल्लाह ही को हमने राजी करना है। बस इसके बाद हमें और कुछ नहीं देखना, अपने अल्लाह की रजा को देखना है। जब इस तरह इखलास के साथ कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमें उसके समरात मिलेंगे, और आखिरत में तो बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए ये इंशाअल्लाह कुर्बानी का अमल आ रहा है, अभी से उसकी हमने तैयारी करनी है, अभी से जानवर की फिक्र करें। जिस तरह दुनियावी मामलात के लिए पहले से मेहनत और कोशिश और तवज्जो और सलाह मशवरे, इसी तरह इस अमल को बजा लाने के लिए भी अभी से जुस्तजू कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास के साथ कुर्बानी का अमल बजा लाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।